کیا حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے متعلق کیا حاجی پر عید الاضحیٰ کی اور حج کی دونوں قربانی واجب ہے؟ حج کی قربانی وہ دم شکر ہے اگر قارن یعنی حج قران عمرہ کی ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی کرے تو اس پر کتنے دم لازم آئیں گے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوستو قربانی سے متعلق کچھ سوالات ہیں کہ حجی افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں. کیا حجی افراد کرنے والے پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے متعلق جب حجی افراد کرنے والے جواب یہ ہے میرے دوستوں قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر وسعت ہو تو قربانی کرنا مستحب ہے، لیکن اگر وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے اور صاحب نصاب بھی ہے نا تو اس پر عید کی سالانہ قربانی واجب ہے. تو اس پر عید کی سالانہ قربانی واجب ہے. البتہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ قربانی مکہ میں کرے یا وطن میں کسی کو قربانی کرنے کے لیے وکیل بنا دے، وہاں کرے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. ہاں اگر وہ مکہ میں ہے تو اس کے اوپر قربانی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یا پھر وہ کسی کو اپنے گھر کے لیے حج افراد کرنے کی صورت میں اپنے گھر میں کسی کو بتا دے کہ میرے قربانی کر دینا، تم گوشت اپنا گھر میں لے جانا، تمہارا مرضی ہے، تو ہر بندہ کر دیں گے بھائی. اب 11 تاریخ کو قربانی کرنا اور بال کٹوانا، دیکھیں اگر خواتین اور ضعیف مرد رات کو کنکریاں ماریں گے تو پھر قربانی کب کریں گے اور سر کے بال کب کٹوائیں گے؟ اس صورت میں وہ اپنی قربانی 11 تاریخ کو کریں گے اور قربانی کے بعد اپنے سر کے بال کٹوائیں گے، پھر حلال ہوں گے، اس سے پہلے نہیں. آپ دیکھیں بینک یا کمپنی وغیرہ کے ذریعے سے قربانی کرانا بہتر نہیں ہے. ہر جگہ پہ دھوکے باز ہے، ہر جگہ پہ، وہاں پر بھی ہے بہت سارے، لیکن آپ قربانی کے نام لیتے ہیں تو بھائی 10 ایک قربانی ایک جانور کے اوپر ہر جگہ پہ بےمان، دنیا کے اندر ہر جگہ پہ. تو بہتر یہ ہے کہ خود قربانی اپنا ہاتھوں سے کرے یا کسی ایسے بھروسہ والے بندے سے قربانی کرے. بینک کے ذریعے سے بڑی مشکل ہوتا، بعض بینک والے صحیح بھی ایماندار بھی ہے، وہ سے بھی کر سکتے ہیں. حاجی پر کتنی قربانی ہے؟ حاجی کتنا قربانی کریں گے؟ کیا حاجی پر عید الاضحیٰ کی اور حج کی دونوں قربانی واجب ہے؟ حج کی قربانی وہ دم شکر ہے، یہ شکرانہ کے طور پر قربانی ہے. اگر حاجی وہاں پر مسافر ہے جس کی تفصیل پہلے عرض کی تو وہ قربانی، تو اس صورت میں عید الاضحیٰ کی قربانی اس سے ساقط ہو جائے گی. وہاں وہ حج کیا، اب وہ دم شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کی قربانی ساقط ہو جائے گی. صرف حج تمتع یا حج قران کی قربانی واجب رہے گی. ہاں جو حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں تو قربانی ان کے اوپر واجب رہا. اگر وہ حاجی وہاں پر مقیم ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو اس صورت میں اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی، وہاں پر ہے اور قربانی بھی واجب ہوگی. البتہ اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے یہ قربانی وہیں منا میں کر لے یا چاہے وہ اپنے وطن میں کسی کو قربانی کا وکیل بنا دے جو اس کی طرف سے قربانی کر لے. لیکن حج تمتع اور حج قران کی قربانی حدود حرم میں ہی کرنا ضروری ہے. دم صدقہ سے متعلق سوالات ہیں. قرن پر کتنی دم واجب ہوں گے؟ اگر عمرہ کے ارکان اگر قارن یعنی حج قران عمرہ کی ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی کرے تو اس پر کتنے دم لازم آئیں گے؟ حج قران کرنے والا جتنی بڑے ثواب ہے نا پھر آپ اتنی بڑی سزا بھی ہے. آپ دیکھیں اسی طرح قارن اگر کسی واجب کو ترک کیا تو اس صورت میں کتنے دم واجب ہوں گے؟ حج قران والے جن چیزوں کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے، اگر قارن نے عمرہ کی ادائیگی سے پہلے
ان میں سے کوئی کام کر لیا تو اس پر 2 دم واجب ہوں گے حج کرن. اگر عمرہ پورا کرنے کے بعد ایسا کوئی کام کیا تو اس پر 1 دم واجب ہوگا. یعنی عمرہ کرنے سے پہلے اگر کچھ کیا، حج کران عمرہ اور حج دونوں کی احرام کی، اگر عمرہ کرنے سے پہلے اس نے کوئی غلطی واجب ترک کی تو 2 دم، اور اگر عمرہ کرنے کے بعد ہی حج کے دوران اس نے ایک غلطی کی واجب ترک کیا تو 1 دم دینا پڑے گا. حدود احرام میں ذبح کرنا. اگر کسی شخص پر احرام کی پابندی کی خلاف ورزی کی وجہ سے دم واجب ہو جائے تو کہ وہ شخص اپنے وطن واپس آنے کے بعد دم دے سکتا ہے. کسی حاجی یا عمرہ کرنے والے پر دم میں جنایت واجب ہو جائے تو اس دم کی جانور کا حدود احرام میں ذبح کرنا واجب ہے. حدود احرام میں ذبح کرنا واجب ہے. حدود احرام سے باہر ذبح کرنا جائز نہیں ہے. البتہ گیہوں کا صدقہ اگر واجب ہو تو وہ صدقہ وطن واپس آ کر بھی دے سکتے ہیں، وہاں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں دینا بہتر ہے حرم کی حدود میں. اب میرے دوستوں آگے جو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مدینہ طیبہ کے متعلق، یہ حج کے متعلق بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ تعالی مدینہ طیبہ سے متعلق کوئی سوال و جواب میں آپ کو آگے جواب دے رہا ہوں.